الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، میں آپ کو غصے کے متعلق کچھ حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے اس آسان دین چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، ہماری ہمت افزائی کیجئے۔ غصہ ابن آدم کے اندر ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے دل کے اندر کھولتا ہے۔ علماء نفسیات ان کے نزدیک کینہ اور بغض عداوت کی ابتدا غصے سے ہوتی ہے، کیونکہ غصے کا صدور جب نہیں ہوتا تو وہ غصہ کینہ اور عداوت اور اسی طرح بغض میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے غصے کو کنٹرول میں رکھنے والا، قابو میں رکھنے والا سب سے بڑا پہلوان ہے اور سچا اور کامل مومن ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم سب سے بڑا پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم اس کو پہلوان اور طاقتور سمجھتے ہیں جس کو کوئی نہ پچاڑے، کشتی میں اس کو کوئی نہ پچاڑے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، وہ پہلوان نہیں، اصل پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو غصے کے وقت، غصے کے عین تقاضے کے وقت غصے کو قابو میں رکھنا یہ اصل بات ہے اور اصل یہ پہلوان ہے۔ غصہ جب آدمی کرتا ہے تو اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، بہت ساری خرابیاں اور جھگڑے وہاں سے شروع ہوتے ہیں، اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ غصہ آئے تو کیا کرے؟ غصہ آئے تو آدمی سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو 3 مرتبہ پڑھے۔ اگر اس سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو وضو کرے، کیونکہ غصہ شیطان کے جانب سے آتا ہے اور شیطان آگ کا ڈلہ ہے، آگ سے بنا ہوا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ اس لیے وضو کرے اور اسی طرح اس سے بھی غصہ ختم نہ ہو، غصہ کرنے والا اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر اس سے بھی غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے، اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں لیٹنے سے بھی غصہ نہ جائے تو اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دے، اپنے چہرے کو زمین پر سلا دے، اپنے رخسار کو۔ کیونکہ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ تکبر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے۔ جب اپنے اشرف الاعضاء یعنی چہرے کو زمین پر رکھ دے گا تو وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا اور اس سے انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کظم غیظا، جس نے غصے کو پی لیا، حدیث میں آتا ہے من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من اي حور شاء۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے جبکہ وہ غصے کو صادر کرنے پر قدرت رکھتا ہے، یعنی غصہ آنے کے وقت وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے اور وہ غصہ اپنے ماتحتوں پر، یعنی سامنے والا کمزور ہے اور اس پر غصے کا صدور اور غصے کا اظہار کر سکتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود غصہ پی جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام
مخلوق کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو یہ اختیار دیں گے کہ جس حور سے چاہے آپ اس کو اختیار کر لو، جس حور کو چاہے آپ چاہ کر اس کو چن لو۔ اللہ تعالیٰ غصے کو پینے والے کو حور عطا کرتے ہیں، جنت کی حور عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے خاندان نبوت کے چراغ تھے۔ ان کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ باندی کے ہاتھ سے وضو کا لوٹا پھسل کر گر پڑا اور امام زین العابدین کے چہرے پر جا کر گرا اور چہرے پر زخم بھی آ گیا، اور اس کے بعد ابھی آپ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا ہی تھا کہ وہ باندی جاننے والی، پڑھی لکھی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی، اس نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی نیک صفات والے بندے غصے کو پی جاتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے۔ اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ جیسے ہی اس نے آیت پڑھا تو امام زین العابدین نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا، اور آگے کی آیت تلاوت فرمائی اس باندی نے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو جیسے ہی اس نے پڑھا تو حضرت نے فرمایا، جا تجھے میں نے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تجھے معاف فرمائے۔ پھر باندی نے آگے تلاوت فرمائی، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا، جا میں تجھے آزاد کر دیا آج سے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غصے کو پی بھی لیا اور اس باندی کو معاف بھی کر دیا اور اس کو آزاد بھی کر دیا۔ یہاں پر وہ اپنی باندی پر غصے کا اظہار کر سکتے تھے، غصے میں اس کو مار بھی سکتے تھے، لیکن حضرت نے تا قیامت تک یہ سبق سکھلایا کہ غصے کو پیا جائے، کیونکہ غصے کو پینے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ غصے کا اظہار کریں گے تو اس کا نقصان غصہ کرنے والے ہی کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الغضب تتوقد فی جوف ابن آدم، کہ غصہ ابن آدم کے دل میں ایک کھولتا ہوا انگارہ ہے، بھٹکتی ہوئی ایک آگ کی چنگاری ہے۔ اس لیے غصہ آدمی کو کھا جاتا ہے، آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور غصہ ہمیں انہی چیزوں میں کرنا چاہیے جہاں شریعت کا معاملہ آئے، شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہو، سنت کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہو، وہاں پر غصہ کرنا کوئی بری بات نہیں، وہ عین غصے کا موقع ہے۔ غصہ اس وقت قابو میں رکھنا ہے جب اس کا صدور برائیوں پر، اس کا صدور کسی معاملے پر، اور اس کا صدور بے جا اور دنیا کے معاملے میں ہو رہا ہو، تو اس وقت غصے کو قابو میں رکھنے کا حکم ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیو، غصے کو قابو میں رکھیے اور غصے سے بچے۔ غصہ آدمی کو برباد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جیسا ایلوا شہد کو بالکل خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے شہد کو، اسی طرح غصہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، غصے سے بچے
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا